عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق یہ روایات میں یہ چیز ملتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے یہ روایتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں رب ذوالجلال کا دیدار نہیں ہوا، معاذ اللہ۔ تو اس کے جواب میں یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی نظر گہرائی تک نہیں پہنچ پائی، جن کی نظر اور نصوص مبارکہ تک پہنچ نہیں پائی اور احادیث مبارکہ تک پہنچ نہیں پائی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا یا نہیں دیدار فرمایا۔ اس کے متعلق سے علماء، مفسرین، صحابہ کرام کے فرمودات مبارکہ ہیں۔ احادیث مرفوعہ کی ایک کثیر طویل فہرست ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ علماء، محدثین، اولیاء جو صاحب کشف ہیں، ان حضرات مبارکہ کے فرمودات بے پناہ یہاں پر ملتے چلے جاتے ہیں۔ مسند احمد سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، مجھے اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ عطا فرمایا گیا، میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی حضرت امام اجل امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ میں، اور علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ و رضوان نے تیسیر شرح جامع صغیر میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بسند صحیح حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا گیا ہے، اور اس کو اسی طریقے سے امام ابن عساکر نے بھی روایت فرمایا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مبارکہ کو روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دولت کلام سے سرفرازی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور شفاعت کبریٰ میرے حصے میں اللہ تعالی نے رکھے، اور حوض کوثر مجھے عطا فرما کر کے فضیلت عطا فرمایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ انبیاء کرام سے کلام فرمانے کا یہ غالب جو طریقہ ہوتا ہے ایک فرشتے کے ذریعے، جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور بھی دیگر فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا ہے۔ وحی لے کر کے آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات مبارکہ ہے، ان کے ذریعے کلام ہوتا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بلا واسطہ کلام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے براہ راست کلام فرمایا، ویسے ہی مجھے رب تعالیٰ نے براہ راست اپنا دیدار عطا فرمایا، بلا واسطہ مجھے اس کا دیدار عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مثال پیش کر کے یہ بات بتانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کے نور کا دیدار عطا فرمایا گیا، اور یہی فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک چھوٹے غیب کی کیا بات ہے، جب غیبوں کا غیب جو ذات باری تعالیٰ ہے، جب اس کے جلووں کا مشاہدہ رب تعالیٰ نے آپ کو براہ راست بلا واسطہ عطا فرما دیا ہے، تو دوسری چیزوں کے پوشیدہ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جب ہر پوشیدہ چیز کی جو پوشیدہ راز ہے رب تعالیٰ نے اپنے نور کا دیدار عطا فرما دیا، تو دوسری چیزیں آپ کی نگاہوں سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہیں؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ویسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مبارکہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی عطا فرمائی اور موسیٰ سے کلام فرمایا، اور تمہیں اے محمد مواجہہ بخشا، یعنی بے پردہ بے حجاب
اب میں نے تمہیں اپنے جمال کا دیدار عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود سنیں کہ رب تعالیٰ مجھ سے فرماتا ہے کہ میرے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کلام فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور آپ کو میں اپنا مواجہہ یعنی میں اپنا دیدار بلا حجاب کے میں نے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا دیدار عطا ہونے کی یہ حدیث مبارکہ بھی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اسی طریقے سے ابن مردویہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کا وصف بیان فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ یہ روایات مبارکہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا دیدار عطا فرمایا گیا۔ معاذ اللہ سرے سے اگر کوئی کسی اور بات سے لے کر کے صرف حقد اور تنفر کے اندر یا اپنی بدعقیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، گمراہی کا وہ اپنے نام پر اپنے پیشانی پر دھبا لگانے والا ہے، گمراہ ہو کر کے دنیا سے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے آثار الصحابہ احادیث مرفوعہ کا بھی ذکر ہوا، آثار الصحابہ کا بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اما نحن بنو ہاشم فنقول ان محمدا رأى ربه مرتين، فرماتے ہیں سنو صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافی جو صورت بنی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی معراج ہوئی ہے اور خواب کی حالت میں بھی معراج ہوئی ہے۔ جن لوگوں کے سامنے خواب کی حالت میں معراج ہونا تھا اور جسمانی حالت میں معراج ہونا ان لوگوں کے سامنے نہیں تھا تو ان لوگوں نے اس چیز کا جو ہے انکار کر دیا یا اس کو سمجھ نہیں پائے، ان کی بولیوں کو لوگوں نے انکار پر محمول کرتے ہوئے صحابہ کرام پر ایک طریقے کا طنز ہم نے جمع کر لیا معاذ اللہ۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کی ذوات مبارکہ کو جو دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے دیگر سے کہیں زیادہ بڑی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ کوئی چیز ان کے سامنے جب تک کہ صاف اور واضح نہیں ہو جاتی ہے وہ کسی چیز کے متعلق سے حتمی طور پر کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم اہل بیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے پاس یہ چیز ثابت ہے کہ رب تعالی کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ رب تعالی کا دیدار فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ابن اسحاق عبداللہ بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بھیجا کہ پوچھیں کہ حضرت آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ کے نزدیک کیا اس کے بارے میں کوئی سند ہے، کوئی بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی حدیث ہے، کس طریقے سے آپ بیان فرما رہے ہیں، اس کا تفصیل انہوں نے پوچھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دیدار عطا فرمایا گیا ہے یہ تفسیر الدر المنصور کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں ہے اور معجم طبرانی میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اکرمہ ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے عرض کی کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے کلام رکھا اور اپنے حبیب کے لیے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بیان اور دیگر صحابہ کرام کا یہ بیان جبکہ ترمذی شریف کی ہے اور یہ
ترمذی شریف کے اندر کیا ہے، زاد ترمذی، یعنی حضرت امام ترمذی نے ایک لفظ کا اضافہ بیان فرمایا ہے دوسری روایت سے زیادہ، فقد رآ ربہ مرتین فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا حجاب دیدار فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے متعلق فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، امام نسائی اور امام ابن خزیمہ و حاکم و بیہقی کی روایت میں ہے کہ کیا ابراہیم کے لیے دوستی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام اور اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دیدار ہونے میں تمہیں کچھ اچنبھا ہے؟ حضرت امام بیہقی کا یہ الفاظ، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ کلام فرما سکتا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا سکتا ہے، تو رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیدار کیوں نہیں عطا فرما سکتا ہے؟ اس میں کیا تعجب کی بات ہے تمہارے لیے؟ یعنی ان کے تعجب اور ان کے سوال پر جو ہے بطور اعتراض آپ فرما رہے ہیں کہ آخر یہ دیدار نہ عطا کیے جانے کی کیا وجہ ہے تمہارے پاس، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بلا واسطہ کلام فرما سکتا ہے تو ایسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا واسطہ اپنا دیدار عطا فرما سکتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا سکتا ہے، ویسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرما سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام حاکم کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے، امام قسطلانی و زرقانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، امام طبرانی معجم الاوسط میں اس کے راوی ایک اور روایت فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عباس انہ کان یقول ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ مرتین، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، محمد ابن عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے رب تعالیٰ کا 2 مرتبہ دیدار فرمایا، ایک مرتبہ جاگتی حالت میں دیدار فرمایا اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے دل سے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جو ان کے فرمودات ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔